اس کے بارے میں خوشخبری دی محمد الرسول اللہ نے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا پر غالب ہوگا۔ اس کے لیے تو جو احادیث ہم نے دی ہیں اس کتابچے میں، اس کے بعد اگر کسی شخص میں شک رہ جاتا ہے اس بات میں تو مجھے پھر اس کے ایمان بالرسالت پر شک ہوگا۔ ظاہر بات ہے کہ یہ پروسیس شروع اسی طور سے ہوگا کہ پہلے کسی ایک ملک میں ہو، جیسے حضور کے دست مبارک سے صرف عرب میں جاء الحق وزهق الباطل، یہ کیفیت تو عرب میں ہوئی تھی نا، ابھی ہند میں تو نہیں ہوئی تھی، چین میں تو نہیں ہوئی تھی۔ اسی طرح اب بھی کسی ایک ملک میں آئے گا کیسے؟ اس کے ضمن میں امام دار الہجرت، امام مدینہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا قول ہے لا يصلح آخر هذه الامة الا بما صلح به اولها، اس امت کے آخری حصے کی اصلاح نہیں ہو سکے گی مگر اسی طریقے پر جس پر کہ پہلے حصے کی اصلاح ہوئی تھی۔ وہ جو انقلاب حضور نے برپا کیا تھا اس کی میتھڈالوجی کو سمجھو اور اسی کو امپلائے کرو، اسی کو استعمال کرو گے تو وہ اسلامی انقلاب آئے گا۔ میں نے یہ چند باتیں آپ سے کہی ہیں کہ آج کی گفتگو کی موضوع کی اہمیت آپ پر واضح ہو۔ آج غلبہ اسلام کے لیے لوگوں کے جذبے میں کمی نہیں ہے، جذبہ ہے، لیکن تحریکیں ادھر ادھر بھٹک رہی ہیں۔ نشان راہ دکھاتے تھے جو ستاروں کو، ترس گئے ہیں کسی مرد راہ داں کے لیے۔ وہ صحیح راستہ، اور وہ صحیح راستہ صرف اسوہ رسول میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں، زندگی میں، حیات طیبہ میں ایک بہت عمدہ نمونہ موجود ہے، لیکن اس سے استفادے کی 3 شرائط ہیں۔ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، اس سے استفادہ وہی کر سکیں گے جو اللہ سے ملاقات کے امیدوار ہیں، جو آخرت پر، یوم آخر پر یقین رکھتے ہیں، اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کثرت کے ساتھ، وہی اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ جیسے قرآن ہدی للناس ہے، تمام نوع انسانی کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت اٹھا سکیں گے وہی جن کے اندر تقویٰ ہے۔ ہدی للمتقین۔ اب اس تمہید کے بعد میں عرض کرنا چاہتا ہوں آج کے موضوع پر، سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ انقلاب کہتے کسے ہیں۔ لفظ تو بہت عام ہے، لفظی معنی ہے تبدیلی، بدل جانا، لہذا ہم یہ لفظ کسی بھی لفظ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں۔ علمی انقلاب، ثقافتی انقلاب، سائنسی انقلاب، فوجی انقلاب، جس چیز کے ساتھ چاہے لگا دیں، لیکن اصطلاحاً ہر چیز کی ایک اصطلاح ہے، ہر فن کی۔ اصطلاحاً انقلاب کسے کہتے ہیں؟ اس کے لیے یوں سمجھیے کہ آج دنیا کو انسانی زندگی کو دنیا بھر میں 2 حصوں میں تقسیم مانا جاتا ہے۔ ایک مذہب کا، عقائد، عبادات، کچھ رسومات۔ بچہ پیدا ہوگا تو کیا کریں گے؟ عقیقہ کریں گے، بپتسمہ دیں گے، کیا کریں گے؟ شادی ہوگی تو کیسے ہوگی؟ پھیرے ڈالیں گے کہ نکاح پڑھائیں گے؟ جو شخص فوت ہو گیا یا فوت ہو گئی اس کی لاش کا کیا کریں گے؟ جلائیں گے یا دفنائیں گے؟ یہ چیزیں تو ہیں، نجی زندگی ہے، انفرادی زندگی ہے، ہر شخص کو آزادی ہے جس طور سے چاہے کرے، ایک خدا کو مانے، 100 کو مانے، 1000 کو مانے، کسی کو نہ مانے، تپسیائیں کرے، بتوں کے آگے سجدے کرے، یا ایک نادیدہ خدا کی پرستش کرے، اجازت ہے۔ روزے رکھے، نماز پڑھے، یا وہ مندر میں جائے، سنیگوگ میں جائے، چرچ میں جائے، اجازت ہے۔ زندگی کا دوسرا حصہ ہے تہذیب، تمدن، ریاست، سیاست۔
سیاسی نظام، معاشی نظام، سماجی نظام، جس کو ہم کہیں گے اجتماعی نظام، انگریزی میں کہیں گے دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کا تعلق جو ہے وہ مذہب سے نہیں ہے، اس کا نام ہے سیکولرزم۔ سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، ہمہ مذہبیت، لا دینیت۔ مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، یہی بات کہتا ہے بش بھی، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام۔ تم ہمارے ہاں آئے، تم نے سینیگوگز خرید لی، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا۔ تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا۔ تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے۔ اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسپٹیبل ٹو اس۔ اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم، اس سے ہماری جنگ ہے۔ اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے، اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ٹیررزم کے ساتھ، تو اسے کبھی کہتے وار آن ٹیرر، وار آن ٹیررزم، وار آن فنڈامنٹلزم۔ حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں۔ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے خلاف جنگ۔ اب آپ سمجھیے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں۔ مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے۔ تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی سن 300 عیسوی میں، جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم، اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری ایمپائر عیسائی ہو گئی۔ مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی۔ پوری وہ ایمپائر جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، ہول آف نارتھ افریقہ، ہول آف ایسٹ یورپ، ہول آف ویسٹ ایشیا، 3 جو بر اعظم ہے، اور اس میں سب عیسائی ہو گئے۔ لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوایا گیا، رومن ریولوشن یا کرسچین ریولوشن نہیں۔ ریولوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو، صرف اوپر کے ڈھانچے کے اندر کچھ کم و بیش یہ نہیں۔ بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں بنیادی تبدیلی آ جائے، یا سیاسی نظام میں، یا معاشی نظام میں، یا معاشرتی نظام میں۔ اب دیکھیے، جائزہ لے لیجئے، فرینچ ریولوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی۔ مذہب وہی رہا، پہلے بھی عیسائی تھے، بعد میں بھی عیسائی ہیں۔ سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا۔ دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشوک ریولوشن آف رشیا 1917، صرف معاشی نظام بدلا۔ انفرادی ملکیت، ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب نیشنلائزڈ۔ یہ ہیں انقلابات۔ جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے۔